والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا لا ریب و بے عیب بے مثل و بے مثال آقا نامدار مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی سالانہ حسین علمی روحانی وجدانی بزم قبول و منظور فرمائے جامعہ احسن القرآن راڑا شم اور اس کے بانی و محتمم حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ دی اس کاوش و کوشش اور اس مرکز نو دن دو گنا رات چہار گنا ترقیاں عروج نصیب فرمائے رب ذوالجلال جتنے بھی اس حسین مرکز دے معاونین و منتظمین و سرپرستگان نے اللہ سب کو جزائے خیر اور لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے رب ذوالجلال اس بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانوں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس و فتح و کامرانی اور فرحت و شادمانی والی زندگی سرزمین انبیاء تے اپنی رحمت تے کرم تے فضل دی چھت دے نیچے پرسکون پروردگار عنایت فرمائے مادر وطن پاکستان دے تمام تر صوبہ جات بلوچستان سندھ کے پی کے گلگت بلتستان اور کشمیر پنجاب سمیت اللہ ہر ایک نو امن و سکون دا گہوارہ نظام مصطفیٰ دا مرکز بنائے رب ذوالجلال اس دھرتی نو ترقی اور عروج عطا فرمائے صدر مجلس میر محفل جان محفل جنہ دا تذکرہ اور جنہ دے بزرگاں دا ذکر کر کے دل نو ٹھنڈک اور دماغ نو سکون محسوس ہوندہ ہے میری مراد جگر گوشہ محسن آل سنت جانشین محسن اہل سنت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب باروی دامت برکاتہ العالیہ جگر گوشہ محسن اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر فیض محمد شاہ جمالی صاحب دیگر صاحبزادان معززین علاقہ شرفاء زعفاء علماء اللہ سب کی حاضرین و قبول و منظور فرمائے بڑے خوبصورت پیرائے اندر در
درد دل اور اج دی اس خوبصورت بزم اندر سپاس نامہ پیش فرما رہے سن برادر مکرم فاضل ذیشان حضرت پیر سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، اللہ کریم آپ کا اقبال بلند فرمائے، آپ شاہ جی ساڈا فخر و مان و ناز ہو کہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں اور صحراواں دے سینیاں نوں جنہاں لوگاں نے اللہ دے ذکر اور محبوب دی عظمت نال جوڑے ہیں، یقیناً یہ ڈیوٹیاں لاون دا ذریعہ اگرچہ بندے ہی بندے نے، لیکن آرڈر اے مدینہ المنورہ تو پاک نبی خود ہی جاری فرمانے ہیں۔ اور خوش وقت نہیں ہو لوگ جڑے ایسے اداریاں دی سرپرستی و معاونت دا باعث بندے ہیں۔ یقیناً اللہ نے اپنے محبوب دے دین واسطے خالصتاً حلال نال سپورٹ اللہ فرماندہ ہے کہ میرے رب دی حکمت ہے۔ بہت سارے لوگ عرب رکھرت پتی ہوندے نے لیکن انہوں نے کوئی توفیق نہیں ملتی، اور بہت سارے لوگ مزدور پیشہ لوگ ہوندے نے لیکن وہ اپنے خون جگر نال ایسے مدارس نو چٹائیاں نو غلیچیاں وچ بدل دینے، کیونکہ میرے رب نو او بندہ پسند ہے جدی کمائی حلال ہوئے، کیونکہ محبوب دے دین واسطے جنی شاہ لگ دیئے وہ اللہ ہر ایک دی قبول نہیں فرما۔ سبحان اللہ۔ جدو اللہ توفیق بخشے میں انا سجدہ شکر بھی ادا کریے کہ اللہ نے اپنی بارگاہ جو کرم تے فضل نال ساڑی کمائی نو اپنے دین دے، اپنے محبوب دے دین دی ترویج و اشاعت لئی قبول فرما لے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ڈبل مبارکباد کہ ماشاءاللہ پہاڑاں دے اوٹ وچ 63 بچے یہ اتنی کارکردگی بڑے بڑے شہروں وچ موجود مدارس دی ویکھن نوں کم ملدی ہے۔ بارے دیگر مبارکباد دے مستحق کو اللہ تمہاری کاوشاں کوششاں قبول فرمائے۔ پنجابی ٹھیک ہے، یہ کوئی پنجابی نالی گل کر سکتے ہیں، اردو جی ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑی خاموشی میں دس رہی تھی شاید میں نے پشتو سنانی پوے تو میں نے آندی نہیں تے بلوچی میں نے پکان واسطے شاہ جی دے مدرسے کو 2-3 سال لانے پڑنے، اس واسطے تھوڑی سبحان اللہ تو میں نے پتہ لگ رہا سی کہ تسی شاید چپ دا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ایک مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشقبل بڑے حسین پیرائے میں بڑے خوبصورت انداز میں مختصراً مگر جامع کلام فرمایا درویش کوہ سلمانی نے، حضرت علامہ مفتی محمد عرفان اللہ صاحب نے، عرفان الحق صاحب موسیٰ صاحب نے اپنے سماعت فرمایا یوں سمجھ لے کہ وہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے کے گئے ہیں جس پر میں نے اپنا حاشیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے عقیدہ اور نظریہ کی صورت میں کہ ہم ایسے مدارس کا انتخاب کر کے اپنے بچوں کو بھیج کر جو دین کی خیرات لیتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سے مدارس ہیں، تو ہمارے مدارس کی انفرادیت کیا ہے؟ گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہر ایک مومن کی خواہش ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اس کے لیے پھر ایک چلنے والا مسافر ہوتا ہے اور ایک اس راستے پر چلنے والے کی حفاظت کرنے والا راہبر ہوتا ہے، اور ایک سبحان اللہ کہنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ شامل ہو جائیں تو آپ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ میں پھر عرض کروں چلنے والا صراط مستقیم پر چلنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے مسافر، طالب، اور اس کی رہبری رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے مرشد۔ اور جس راہ پہ چل رہا ہے وہ راہ اسلام کی ہے تو اس کو ہی کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اب اسلام کا حسین اصول یہ ہے کہ جو چل رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راہ پر چلا، اور جو چلنے کی تیاری کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے سیدھے راستے پر چلا۔
اچھا پھر یہ خوبصورت ایسا سلسلہ ہے کہ اس پر چلنے والے کا خدا مددگار ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ خوش وقت ہے وہ جو اس راہ کا مسافر ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جتنے فرقے، پارٹیاں، جماعت، قبیلے موجود ہیں، ہر فرد یہی کہتا ہے کہ میں ہی سیدھے راہ پہ ہوں اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر بندے کا حق ہے، پاکستان میں رہنے والے کا بھی، کہ وہ آئین کے تناظر میں اپنا معافی ضمیر، اپنے آڈینس، اپنی پبلک، اپنے لوگوں تک بیان کرے اور اپنے سکول آف تھاٹ کو، وہ اپنے نظریات کو لوگوں تک منتقل کرے۔ تو ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے، لیکن ہم یہ کہتے گئے کہ ہر بندے کے لیے جس طرح یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کہے اور سیدھی راہ پہ کہے، اسی طرح ہر بندے کو اس بات کا بھی احساس ہو اور اس کو اس بات کا یقین ہو اور پتہ ہو کہ سیدھا راہ ہے کون سا۔ سبحان اللہ۔ گرمی کے موسم میں آپ کل بھی جا کے گھر کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آج ہی کہیں۔ تو جو بندہ تھکا ہوا ہے وہ کل بھی کہہ سکتا ہے، تو گھر میں جا کے آپ بال بچوں کے پاس بیٹھ کر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے کو بندہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، جس طرح فارماسسٹ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن، اس کی جو ترکیب ہے اجزاء کی وہ کون سی ہے، یہ نسخہ کس کس سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم کہتے گئے فرقہ، پارٹی، جماعت سب کچھ رکھو، لیکن ہمارے ادارے کا تشخص اور ہماری سکول آف تھاٹ کی جو ویلیو ہے، جو قدر ہے، اس کو دیکھو۔ ہم آپ کو قرآنی نظریے سے بتا دیتے گئے کہ روٹ سیدھا کون سا ہے، اور آپ نے اس روٹ پر چل کر وہاں منزل پر پہنچنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ جس جگہ پر پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں آپ سولو فلائٹ کر کے نہیں آئے، شارٹ روٹ کے ذریعے نہیں آئے، آپ کسی ایجنسیوں، اداروں یا کسی بھی مشنری لوگوں کی وجہ سے اتارے نہیں گئے، بلکہ آپ براہ راست اس روٹ پہ آئے ہیں۔ اب ہم لاہور سے چلے، راستے میں ڈی جی خان بھی آیا، ڈی جی خان سے آگے سبھی سرور بھی آیا، آگے اور سٹاپ بھی آئے، تو تب ہم راڑا شم تک پہنچے۔ اس کا مطلب ہے جو شاہ جی نے ڈائریکشن بتائی، ہمیں حاجی صاحب اور حضرت علامہ کھوسا صاحب اسی روٹ سے لے کر آئے۔ تو آپ جب پوچھ رہے تھے، ہم بتا رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ پر پہنچ گئے۔ اب ہم یہ کہتے گئے فرقے، پارٹیاں، جماعتوں والوں، آپ کو قبیلے، فرقے، پارٹی، جماعت مبارک ہو، لیکن مدرسے کا یہ جو مرکز ہے اس کا کام، اساتذہ کا کام ہے بتا دینا روٹ یہ ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہوئی، ہر ایک نے کہا ہم سیدھے راہ پہ ہیں۔ تو میرے پیارے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، میرے ہم وطن، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ روٹ جو چل رہا ہے، اس روٹ کی لوکیشن کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، اور اس روٹ کا ماحول کیسا ہے۔ یہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے خواجہ حسن صاحب بتا دے، میں کہوں کہ مجھے صاحبزادہ صاحب بتا دے، تو پھر اس کے لیے آپ کہیں گے دیکھا نا ڈنڈی ماری۔ ہم کہتے ہیں روٹ کون سا ہے، تو قرآنی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق وہ ہے کہ روٹ منزل ہے کامیابی، اور کامیابی کے لیے سب سے بڑی بارگاہ اس روٹ کی ہے، وہ ہے انبیاء، پھر ہے صدیقین، پھر ہے شہداء، پھر ہے صالحین۔ اب جو تھیوری ہم نے دیکھی ہے اس کے پریکٹیکل کو قرآن نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کے روٹ میں، فکر میں، نظریے میں، سکول میں یہ شخصیات موجود ہیں، فرقہ، پارٹی جو بھی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ سولو فلائٹ بھی نہیں
میرا نیت یہ ہے کہ یہ سولو فلائٹ نہیں سکھاتا، یہ آپ کو کسی کا